ریاست جموں کشمیر جغرافیائی لحاظ سے اور ثقافتی لحاظ سے پاکستان کے قریب تر تھی۔ 1947 میں اس کا رقبہ 84,471 مربع میل جبکہ آبادی 40 لاکھ تھی، جس میں مسلمانوں کی واضح اکثریت تھی۔ اس ریاست کی سرحدیں چین، تبت، افغانستان، پاکستان اور روس سے ملتی تھیں۔ دریائے سندھ، دریائے جہلم اور دریائے چناب جو پاکستانی علاقوں کو سیراب کرتے ہیں، اسی ریاست سے نکل کر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے زوال کے بعد سکھوں نے اس ریاست پر قبضہ کر لیا۔ اس ریاست کو گلاب سنگھ ڈوگرا نے انگریزوں سے 1846 میں صرف 75 لاکھ روپے میں خرید لیا۔ ڈوگرا خاندان نے ریاست کے مسلم عوام پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ گائے کے ذبح کرنے پر پابندی تھی۔ گائے ذبح کرنے والے کو موت کی سزا دی جاتی تھی۔ 1930 میں پہلی دفعہ راجہ کے خلاف بغاوت ہوئی، جسے ریاست کی فوج نے انگریزوں کی مدد سے دبا دیا۔ تقسیم ہند کے وقت ریاست جموں کشمیر پر مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت تھی۔ 3 جون 1947 کے پلان کے تحت دیسی ریاستوں کے حکمرانوں نے اپنی رعایا کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے اور جغرافیائی لوکیشن کو دیکھتے ہوئے انڈیا یا پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کرنا تھا۔ ریاست کی سب سے لمبی سرحد پاکستان سے ملتی تھی اور مسلمان آبادی اکثریت میں بھی تھی، اس لیے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اس ریاست کا الحاق پاکستان سے ہوگا، لیکن ہندو حکمران ہر صورت میں ہندوستان سے الحاق چاہتا تھا۔ کانگریسی رہنما گاندھی اور ماؤنٹ بیٹن کشمیر کا الحاق ہندوستان سے کرانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے تھے۔ وہ کسی طرح سے شیخ عبداللہ، جسے ریاست کے مسلمانوں میں بڑی اہمیت حاصل تھی، اس کو شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گئے۔ شیخ عبداللہ کشمیر اور ہندوستان کے الحاق کے زبردست حامی بن گئے۔ انہوں نے بیان دیا کہ فوجی نقطہ نظر سے اس ریاست کو اہم مقام حاصل ہے۔ اگر ریاست کشمیر ہندوستان میں شامل ہو جائے تو پورا پاکستان ہی گھیرے میں آ جائے گا۔ رام چندر کاک اس وقت کشمیر کا ہندو وزیر اعظم تھا۔ وہ ریاست کے پاکستان سے الحاق کا حامی تھا، لیکن گاندھی نے مہاراجہ کی بیوی پہ دباؤ ڈال کے اسے مستعفی ہونے پہ مجبور کر دیا۔ رام چندر کاک کی جگہ ایک سفاک ڈوگرا جرنیل جنک سنگھ کو اس ریاست کا وزیر اعظم بنا دیا۔ جنک سنگھ کے وزیر اعظم بننے کے بعد ریاست میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق 2,37,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور کشمیری مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے مغربی پنجاب میں پناہ لے لی۔ اس کے نتیجے میں پونچھ کے مقام پہ سردار عبدالقیوم کی نگرانی میں علم جہاد بلند ہوا اور اس کے ساتھ ہی سردار ابراہیم کی قیادت میں آزاد کشمیر حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ اس موقع پر مہاراجہ نے ہندوستان سے فوجی مدد طلب کی، لیکن ماؤنٹ بیٹن پہلے الحاق چاہتا تھا۔ اس طرح سے 27 اکتوبر 1947 کو راجہ نے الحاق کے لیے ہندوستان کو درخواست دے دی۔ ماؤنٹ بیٹن نے فوراً الحاق کی دستاویز پہ دستخط کر دیے۔ اب کشمیر میں ہندوستانی فوج کی مداخلت کا راستہ ہموار ہو گیا۔ 28 اکتوبر 1947 کو ہندوستانی فوج ہتھیاروں کے ذریعے سری نگر پہنچ گئی۔ ماؤنٹ بیٹن نے فوجی کمانڈر کے اختیارات سنبھال لیے۔ قائد اعظم نے پاکستان کے کمانڈر ان چیف جنرل گریسی کو کارروائی کا حکم دیا، لیکن اس نے حکم کی تعمیل کرنے سے معذوری ظاہر کر دی اور متحدہ ہندوستان کے کمانڈر ان چیف جنرل ایکن لیک سے مشورہ کیا۔ اس نے ہندوستان اور پاکستان کے گورنر جنرلز کو بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کے نتیجے میں قائد اعظم اور ماؤنٹ بیٹن کے درمیان گفتگو شنید ہوئی۔ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ یہ الحاق عارضی ہے اور امن قائم ہونے کے بعد کشمیر میں ریفرینڈم ہوگا، جس کے ذریعے معلوم کیا جا سکے گا کہ کشمیری عوام پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں۔ جواہر لال نہرو نے بھی ریفرینڈم کا وعدہ کیا۔ اسی اثناء میں جنگ جاری رہی۔ آزاد کشمیر فوج، قبائلی لشکروں اور پاکستانی فوج نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس سے ہندوستانی افواج کی حالت مخدوش ہو گئی۔ 1 جنوری 1948 کو ہندوستان نے
اقوام متحدہ میں پاکستان کے خلاف شکایت کی کہ پاکستانی فوج کشمیر میں مداخلت کر رہی ہے۔ پاکستان نے دنیا کو صحیح حقائق سے آگاہ کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 2 قراردادیں منظور کیں، جس میں کہا گیا تھا کہ دونوں ممالک اپنی فوجیں جنگ شروع ہونے سے پہلے والی پوزیشن میں لے جائیں، اور ریاست میں مارچ 1949 میں رائے شماری کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان نے اپنی بہتر جنگی پوزیشن کے باوجود جنگ بندی قبول کر لی، کیونکہ پاکستان نیک نیتی سے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتا تھا۔ بھارت نے بھی جنگ بندی قبول کر لی، کیونکہ جنگ بندی بھارت کے حق میں تھی۔ لیکن ہندوستان جلد ہی ریفرینڈم کے دعوے سے مکر گیا۔ 1954 میں ہندوستان نے ریاست میں اپنی فوجوں کی نگرانی میں نام نہاد انتخابات کروائے اور ایک نام نہاد اسمبلی بنائی گئی، جس سے کشمیر اور ہندوستان کے الحاق کی تصدیق کروا لی گئی۔ پاکستان نے ان انتخابات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ 1955 اور 1956 میں پاکستان کو امریکی اسلحہ کی سپلائی کا بہانہ بنا کر ہندوستان نے کشمیر میں رائے شماری سے بالکل ہی انکار کر دیا۔ 1965 میں اس مسئلے پر دونوں ملکوں میں جنگ ہوئی، لیکن مسئلہ کشمیر پھر بھی حل نہ ہو سکا۔ اسی طرح سے 1971 میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان دوبارہ سے جنگ ہوئی، جس میں پاکستان کا آدھا حصہ مشرقی پاکستان ہم سے ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ 1971 کی جنگ کے بعد 1972 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان معاہدہ شملہ ہوا۔ اس میں کشمیر کے پرامن حل کا اعادہ کیا گیا، لیکن ابھی تک کشمیری ہر روز اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور اس مسئلے کے حل کی کوئی عملی صورت نظر نہیں آ رہی۔